السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بآواز بلند صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوندہ مجلس رضا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرا پاک اللہ حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما۔ بارہ الہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت کی بارش نازل فرما۔ میرے اللہ تمام مرحومین مومنین کی مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے خاندان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، و بالاخص امیر العلماء علامہ امیر محمد ہاشمی توسوی کے درجات بلند فرما۔ بارہ الہ قبلہ کاظم علی نجفی کے درجات بلند فرما۔ میری والدہ صاحبہ میرے والد مرحوم بزرگوار کے درجات بلند فرما۔ بارہ الہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ ہماری عبادات قبول فرما۔ ہم سب کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما۔ میرے اللہ اہل بیت اطہار کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ ولایہ، علیم ولی اللہ، نعرہ ولایہ، علیم ولی اللہ۔ نعرہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ ہے؟ ہاں، سارے ارباب ولا اور صاحب معرفت احباب تشریف فرما ہو۔ بالخصوص جب دعا مانگی جاتی ہے تو آمین بلند آواز سے اور دل کی گہرائی سے کہا کرو، چونکہ جو دعا ہے وہ موقوف ہوتی ہے آمین کہنے پر، چونکہ کائنات عالم کے رسول نے میدان مباہلہ میں فرمایا ہے فَأَمِّنُوا عَلَيَّ، جب میں دعا مانگوں تو تم نے آمین کہنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کے لیے آمین کہنا نہایت ضروری ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بات آتی ہے اب ہمارے موضوع پر۔ ہمارا موضوع یہ ہے فضائل روزہ۔ خداوند عالم نے سوال پیدا ہوتا ہے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض تھے یا نہیں تھے، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے اور ہم پہ اگر خداوند عالم نے روزے فرض کیے ہیں یا پوری انسانیت پر تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا بھوکا رہنا اللہ سے کیا مطلب رکھتا ہے؟ کیا تعلق ہے اس کا خداوند عالم کی ذات سے؟ تو وہی عرض کرنے لگا ہوں، اور چند اس کے فضائل اللہ کے قرآن پاک سے ایک آیت میں تلاوت کر چکا ہوں، اسی کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ خداوند عالم فرما رہا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان میں نے تمہارے اوپر روزوں کو واجب قرار دیا ہے۔ کیوں واجب قرار دیا ہے؟ کیونکہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے واجب قرار دیے گئے تھے۔ اس کی وجہ لعلکم تتقون، یقیناً روزہ رکھنے سے تم متقی بن جاؤ گے۔ روزہ رکھنے سے تم متقی بن جاؤ گے۔ روزہ رکھنے سے تم متقی، لعلہ کا مطلب ظاہری
شاید ہوتا ہے، لیکن جب خداوند عالم یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے بعد یقین کے معنی میں آتا ہے، یقیناً یقیناً روزہ رکھنے کے بعد تم متقی بن جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں متقی ہوں، میں متقی ہوں، میں سب سے بڑا دیندار ہوں۔ قرآن پاک کی بھی ایک صفت ہے، ھدی للمتقین۔ قرآن عام بندے کی ہدایت نہیں کرتا، متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ قرآن متقین کی ہدایت کرتا ہے، قرآن پاک متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ اب ہر بندہ کہتا ہے میں متقی ہوں، میں بڑا دیندار ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، سارے ایمان و اسلام کے درجے میرے پاس ہیں، تو معیار کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ متقی ہے؟ بندے کے کہنے پہ ہم نے نہیں ماننا کہ یہ کہہ رہا ہے میں متقی ہوں تو ہم مان لیں۔ کون ہے متقی؟ ہم اس کو متقی مانیں گے جو آذان میں گواہی دے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، مل کے علی علی کرو۔ ہاں، خاموش بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ایک مرتبہ یا علی کہو گے تو لاکھ کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایک نماز پڑھو گے تو لاکھ کا ثواب ملتا ہے، ایک آیت تلاوت کرو گے تو لاکھ کا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن پاک کا ختم کرو گے تو لاکھ ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، ایک درہم صدقہ دو گے تو لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان قرآن پاک کی بہار ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک قرآن پاک کی بہار، جیسے بہار میں پھول ہی پھول، ہریالی ہی ہریالی لگتی ہے، نظر آتی ہے، تو یہاں اگر آپ نے تھوڑی بھی عبادت کر لی تو اللہ اس کو ڈھیر بنا دیتا ہے۔ ہاں، اصول کافی میں روایت ہے، کائنات عالم کا وہ بدبخت ترین ہے بندہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک بھی آئے اور وہ اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ بدبخت ہے وہ بندہ، ماہ مبارک رمضان بھی درک کرے، اپنے گناہ بھی معاف نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ۔ خیر، معصومین علیہ السلام نے جو بتایا ہے کہ روزہ کیا ہے، اور روزے کی علت میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ آخر 30 دن خداوند عالم نے، اور یہ بات یاد رکھ لو، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آل محمد کے کتب کی ضمانت سے عرض کر رہا ہوں، من لا یحضر الفقیہ، اصول کافی، یہ دونوں ہماری کتابیں اصول اربعہ میں سے ہیں، جو 4 اہم کتابیں ہیں، بنیاد ہیں مذہب آل محمد کی، 2 یہی ہیں، من لا یحضر الفقیہ اور اس کے بعد یہ اصول کافی۔ ان میں یہ روایت ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہمیشہ 30 دنوں کا ہوگا، کبھی بھی 29 کا نہیں ہوگا۔ علت پوچھی گئی معصوم سے، انہوں نے آگے قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا پڑھ کے سمجھایا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ کہتا ہے اور تم تعداد پوری کرو۔ تعداد مہینے کی اس وقت پوری ہوتی ہے جب دن 30 ہوں، 29 نہ ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس وقت تعداد پوری ہوتی ہے جب دن پورے 30 ہوں، 29 نہ ہوں۔ یہ اللہ نے ہم پر کیوں روزے فرض کیے ہیں 30 دنوں کے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جو پھل حضرت آدم نے، ہمارے باپ نے کھایا تھا جنت میں، شجر ممنوعہ کا، اس کا اثر جناب آدم کے شکم میں 30 دن رہا تھا۔ اللہ نے کہا ہے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے اولاد آدم 30 دن روزے رکھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ پریشان ہو کے بیٹھے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، کیا سوچ رہے ہو مجھے بتاؤ؟ اگر پہلے آپ کو علم تھا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ بات تو وہی ہے جو تحصیل حاصل ہے، تو اگر آپ کے لیے بات نہیں ہے تو پھر علی علی کرو۔ ہاں، پڑھنے والے پہ کوئی احسان نہیں ہوتا مولا امیر المومنین کا نام لینا۔ خداوند عالم یہ چاہتا ہے جو شجر ممنوعہ ہمارے باپ آدم نے کھایا تھا، اس کی اولاد بھی 30 دن بھوکا رہ کے اپنے شکموں کو صاف کرے۔ تو پھر ایک جملہ میں کہہ سکتا ہوں، جس طرح شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کے بعد
اللہ ہمیں 30 دن بھوکا رکھ کے ہمارے پیٹ کی صفائی کرنا چاہتا ہے کہ ممنوع چیز جو بھی کھائی گئی تھی وہ ان کے پیٹ سے نکل جائے اور اب ان کا پیٹ اور ان کا جسم طیب و طاہر ہو جائے، جس طرح اللہ نے وہ حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حکم ہے، جس طرح شجر ممنوع نہیں کھا سکتے، مال حرام بھی نہیں کھا سکتے۔ یا علی حرام کا مال بھی مرزا صاحب کوئی نہیں کھا سکتا، اس لیے منع ہے۔ دیکھ لو اللہ نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے جو شجر ممنوع کھایا تھا، اس کی وجہ سے اس کی اولاد کو قیامت تک یہی حکم ہے کہ جتنی مرتبہ بھی ماہ مبارک رمضان کو درک کرو، اس کے بعد 30 دن کے روزے رکھو۔ اور یہ تو اب انگریز ڈاکٹر بھی مان گئے ہیں، تحقیق کرنا، سرچ کرنا، گوگل پہ آ جائے گی یہ بات۔ انہوں نے بھی کہا ہے جو اسلام نے روزوں کا حکم دیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر سال میں کوئی بندہ 30 دن اپنے پیٹ کو خالی رکھے تو اس کے جسم سے ساری بیماریاں نکل جائیں گی، ٹھیک ہے، اس کو شفاء کامل مل جائے گی، تمام بیماریوں سے اس کا جسم پاک ہو جائے گا۔ ایک علت روزے کی یہ بھی ہے، سر اٹھاؤ کہ روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے۔ اصول کافی میں جلد 4 میں 4 جلد، اس میں جو کتاب الصیام ہے، وہاں سے جو پہلی حدیث ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ معصوم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی 5 اشیاء، علی الصلاۃ وعلی الزکوٰۃ وعلی الصوم وعلی الحج وولایتنا اہل البیت۔ معصوم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز پہ ہے، روزے پہ ہے، زکوٰۃ پہ ہے، اور اس کے بعد حج پہ ہے، ہماری ولایت پہ ہے۔ اسلام کی بنیاد اسلام 5 چیزوں پر ہے۔ تو معصومین نے فرمایا ہے کہ نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر اور ہماری ولایت پر، ٹھیک ہے۔ جو ہم روزے کو آسان سی چیز سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے اور ہمارے لیے ایک سمجھ لیں سختی کا باعث ہے، تو نتیجہ سنو۔ معصوم فرماتے ہیں نوم الصائم عبادت، جب بھی روزے دار سوتا ہے تو اس کی نیند بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ یا علی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نوم الصائم عبادت، ٹھیک ہے بھائی، عبادت ہے اس کا سونا، اس لیے حکم ہے کہ قیلولہ کرو، سو جایا کرو۔ ایک اور وجہ بھی ہے، ایک تو تمہاری نیند عبادت رہے، جب تم سوتے رہو گے تو گناہ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہو، کسی کے نقصان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہو، سو رہے ہو۔ جب سوتے ہو تو پھر اللہ عبادت شمار کرتا ہے۔ بیداری میں تو تخیلات آ سکتے ہیں نا، نیند میں کوئی خیال ہی نہیں آتا۔ اللہ روزے دار کی نیند عبادت شمار کر رہا ہے۔ اس کے بعد نیند میں بندہ سانس لیتا ہے، سانسیں نکلتی ہیں نا، تو معصوم فرماتے ہیں وَنَفَسُهُ تسبیح، روزے دار جو بستر پہ سو کے سانسیں لیتا ہے وہ ایک ایک سانس کے بدلے میں اللہ تسبیح شمار کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک ایک سانس کے بدلے میں تسبیح لکھتا ہے خداوند عالم، چونکہ روزہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ امیر المومنین علی بادشاہ کو بھی روزہ بہت پسند ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یا علی آپ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا گرمی کے روزے رکھنا علی بادشاہ کو بہت زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اور معتزلی کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے، اس کی کتاب بھی پڑھی ہے یہاں پہ، الالویات و سب رائیہ میں وہ لکھتا ہے اذا صام ناس فی الحواجر حسبتاً فمدحک اسنا من صیام الحواجری۔ وہ کہتا ہے یا علی، مولا امیر المومنین کی وہ زیارت کرنے کے لیے ماہ مبارک رمضان میں نجف اشرف گیا تو مولا کی ذریعتار کو دیکھ کے جھوم کے کہتا ہے یا علی، جب لوگ روزہ رکھتے ہیں اس نیت پر کہ ہمیں ثواب ملے گا، ضروری نہیں کہ ہر روزے دار کو ثواب ملے، یہ تو کاتبان تقدیر کر ہی نہیں سکتے۔ ہم تیری زیارت کریں اور ہمیں روزے سے زیادہ ثواب نہ ہو۔
یا علی 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 اذا سام ناس فی الحواجر حسبتاً، حواجر گرمی، شدید گرمی میں لوگ روزے رکھتے ہیں کہ ثواب بڑھانے کی نیت سے. اذا سام ناس فی الحواجر حسبتاً فمدحک اسنا من صیام الحواجری. یا علی میں آپ کی زیارت کرتا ہوں یا آپ کا ذکر کرتا ہوں، مجھے روزے داروں سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو معلوم یہ ابھی بتائیں گے کہ کس کا روزہ ہے. اسی کا روزہ ہے جس کے دل میں میرے مولا امیر المومنین کی ولا ہے. اور بندہ بھوکا مر رہا ہے، روزے دار نہیں ہے. نہ اللہ نہ اللہ اس کو روزے دار مانتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے. اللہ نے شرائط رکھی ہیں روزے کی، نماز کی شرائط ہیں. ایسے نہیں کہ جو بندہ آ جائے میں نمازی ہوں تو خدا مان لے. بندوں کی تو آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے. بندہ مسجد سے آئے، بندے تو کہہ سکتے ہیں کہ نمازی ہے، لیکن اللہ اس کو نمازی مانتا ہے جو حبدار اہل بیت ہوتا ہے. عام بندے کو اللہ نمازی نہیں مانتا. اب یہ ہے روزے دار کی عزت کہ سوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی نیند عبادت ہے. ٹھیک ہے، سانس لیتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کی سانسیں تسبیح ہیں. ایک اور بھی مجھے روایت یاد آ گئی ہے اور لکھی ہے اس طرف، اس قفصے میں کتاب پڑھی ہے، خصائص حسینیہ، علامہ شیخ جعفر شوشتری کی لکھی ہوئی کتاب ہے. انہوں نے ہمیں عبادت کے لیے بتایا ہے کہ ہم نے عبادت کس طرح بڑھانی ہے، عبادت کا معیار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ امام حسین علیہ السلام کے لیے، اب یہ دیکھ لو ذاکرین واعظین آپ سے کہتے ہیں کہ آپ رویا کریں، تو جو بندہ نہیں رو سکتا تو اس کے لیے نفس المحموم لنا تسبیح. معصوم فرماتے ہیں امام حسین کے مصائب پر جو بندہ ٹھنڈی سانس لے لے اللہ تسبیح کا ثواب لکھ دیتا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. سمجھ آ رہی ہے بات میں؟ ٹھنڈی سانس لینا مولا امام حسین کے لیے، نفس المحموم لنا تسبیح ہیں. غمگین سانس لے لو تو اللہ تسبیح لکھتا ہے. اللہ تسبیح لکھتا ہے. یہ وہ تسبیح نہیں ہے کربلائی صاحب جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ وہ تسبیح ہے جس کو اللہ تسبیح لکھ رہا ہے. ہماری تسبیح میں اور اللہ کی قبولیت والی تسبیح میں بڑا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. اچھا، روزے دار کے لیے کیوں ہے کہ روزے دار سو جائے؟ ایک تو نیند، عبادت، دنیا سے منقطع، اس کے تخیلات دنیاوی ختم ہو گئے. وہ نیند میں جب آتا ہے تو عبادت ہی عبادت. سانس لیتا ہے تو سانسیں تسبیح لکھی جاتی ہیں. ایک اور فائدہ بھی ہے، آزما لینا. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کو روزہ لگے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مجھے بھی بڑا روزہ لگتا ہے، بعض طبیعت میں بھی لگتا ہے، مزاجوں کو بھی لگتا ہے، بعض لوگوں کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. آپ کو اگر روزہ لگ رہا ہے تو یا آپ سو جائیں یا آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما لیں. دونوں صورتوں میں آپ کو روزہ لگنا چھوڑ دے گا، آپ کو سکون آ جائے گا، بھوک اور پیاس کی شدت ختم ہو جائے گی. کیوں؟ حدیث ہے کہ جب بھی انسان کو بھوک لگے اگر قرآن پاک کی تلاوت کر لے تو بھوک مٹ جاتی ہے. پیاس کے عالم میں قرآن پاک پڑھ لے تو پیاس مٹ جاتی ہے. روزے دار کے لیے تو اصول کافی میں ہے، جب روزے دار سو جاتا ہے اللہ قدرت کاملہ سے اس کی بھوک بھی مٹا دیتا ہے، اس کی پیاس بھی مٹا دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات میں؟ اللہ اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ کھلانا پلانا. رسول پاک روزہ رکھتے تھے، جناب رسول پاک. ہم افطار کرتے ہیں اور سرکار پہلے افطار نہیں کرتے تھے، یہ مختصر افطار کے بعد دوسرے روزے کی نیت کر لیتے تھے، متصل روزہ 24 گھنٹے کا. تو بعض صحابیوں نے بھی یہ کوشش کی تو نڈھال ہو جاتے تھے. تو سرکار نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو،
تم اور ہو میں اور ہوں. علی حق علی علی حق علی 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 حق علی حق علی علی حق علی یا علی. ٹھیک ہے، ایک اور بھی سرکار نے جواب دیا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. تو مولا نے فرمایا رسول اعظم نے، تمہیں پتہ ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ میں محمد مصطفیٰ سرزمین عرب پہ ہوتا ہوں؟ نہیں، ابھی تو عند ربی، ہر رات میں اپنے اللہ کے ہاں گزارتا ہوں. وَهُوَ يَسْقِينِي وَيُطْعِمُنِي، وہ اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور اللہ مجھے پلاتا بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ وہاں کھانا کھلاتا ہے، جیسے روزہ دار کو کھلاتا پلاتا ہے ایسے روحانی طور پہ محمد مصطفیٰ کو کھلاتا اور پلاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، بڑی ایک اہم بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، بڑی اہم بات، بسم اللہ، بڑی اہم بات، بہت ہی اہم بات. وہ اہم بات یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے ہم میں جس کا دشمن کوئی نہ ہو؟ کوئی ایسا ہے جس کا دشمن کوئی نہ ہو؟ بھائی بولو. ٹھیک ہے، ہر بندے کا دشمن. اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ اپنے دشمن کو شکست فاش دیں. ٹھیک ہے، دیہات میں، چلو شہر میں تو اتنی زیادہ ملاقاتیں دشمنوں سے نہیں ہوتی کہ گلیاں محلے مکانات ہوتے ہیں. دیہات والے بندے دور دراز تک وہ اپنے بننے میں بھی ہے، اپنے گھر میں بھی ہے، میل سے بھی اظہر جعفری صاحب وہ نظر آ جاتا ہے. تو وہاں بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا دشمن مجھے نظر بھی نہ آئے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں اور آپ کو تلاش کر کے بتاؤں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے اور اس کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، مولا پاک بھائی جو بندے بھی تشریف لائے ہو، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے ممنون اور مشکور ہیں. ٹھیک ہے، امام حسین بادشاہ کے ذکر کو رونق آپ نے بخشی ہے اور ہم دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے کہ امام زمانہ آپ خالی جھولیاں لے کے آئے ہو تو جھولیاں بھر کے یہاں سے روانہ فرمائے. مولا پاک کرے یہ ذکر بھی ہے، رزق بھی ہوگا، افطار بھی ہوگی، ہمیں خوشی ہو جائے گی کہ چاند مومن مزید زیادہ آ گئے ہیں. اب میری طرف دیکھنا، ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے نا کہ میرا دشمن مجھے نظر ہی نہ آئے. ٹھیک ہے، کوئی دشمنوں کو جلا وطن کرتے ہیں، اور جلا وطنی کتنی ہے یہاں سے 10,000 کلومیٹر. مجھے یہ پہلے کوئی بتا سکتا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک فاصلہ کتنا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. پر کتنا فاصلہ ہے؟ جو میں نے طریقہ بتانا ہے، تمہارا دشمن اگر تم مغرب میں ہو تو وہ مشرق میں چلا جائے گا، اگر تم مشرق میں ہو تو وہ مغرب میں چلا جائے گا. ایسا طریقہ بتانے لگا ہوں اس کو بھگانے کا، تمہارے دشمن کو بھگانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. خبردار شیطان کی اتباع نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کہیں چلے گئے ہو بھائی؟ یا اس دشمن پہ تمہاری تک نہیں پڑ رہی؟ یہ تو اتنا دشمن ہے کہ جس نے ہمارے باپ آدم کو جنت سے بھی نکلوا دیا تھا. یہ وہ بڑا دشمن ہے، یہ وہ بڑا دشمن ہے ہمارا. اس کا بھی خیال رکھا کرو. یہ ہمارے اوپر حملے کرتا ہے، کبھی پشت سر، کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی سامنے سے، کبھی زمین کے نیچے سے، کبھی ہمارے سر کے اوپر سے. اس کے حملات بہت زیادہ ہیں اور یہ ہمیں خراب بھی یہی شیطان ہے نا جو ولایت سے دور کرتا ہے. یہ شیطان ہے جو نماز سے دور کرتا ہے. یہی شیطان ہے جو روزے سے دور کرتا ہے. یہی شیطان ہے جو تلاوت قرآن پاک سے دور کرتا ہے. یہی شیطان ہے جو رفاہ عامہ کے کام کرنے سے دور رکھتا ہے. یہی شیطان ہے جو ہمیں غیبت پر اکساتا ہے. یہی فسادوں کی بنیاد اور جڑ ہے. ہمارا دشمن، سب سے بڑا دشمن، ہماری ذات کا دشمن، ہمارے نفس کا دشمن، ہماری روح کا دشمن اور ہمارے دین کا دشمن ہے. میں بتاؤں طریقہ کہ یہ تم سے بھاگ جائے، اتنا بھاگے. اگر تم مشرق میں ہو یہ مغرب میں چلا جائے، اگر تم مغرب میں ہو تو یہ مشرق میں چلا جائے گا، تم شمال میں ہو تو یہ جنوب میں چلا جائے گا. اتنا بھاگے گا.
معصوم نے فرمایا کتنا رحم کیا ہے اہل بیت اطہار نے ہم پہ. معصوم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان تمہیں نظر نہ آئے تو پھر تم روزہ رکھو, وہ تم سے اتنا دور بھاگ جائے گا جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ روزہ ہے, روزہ یہ روزہ ہے, اس کی یہ عظمت ہے. اور روزے کی شرائط ہیں. ہر روزے دار نہیں ہے بھائی, ہر باپ نہیں ہوتا, ہر ماں نہیں ہوتی بھائی, ہر بھائی نہیں ہوتا. آپ کہو گے وہ کیسے؟ جناب یوسف کے بھائیوں کو تو جانتے ہو نا بھائی, تو پہچان لو, دیکھ لو, اسی طرح قیاس کرتے جانا. آگے بھی بڑی مثالیں ہیں, تاریخی مثالیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر روزے دار نہیں ہے. شیطان کو اگر تم نے اتنا دور بھگانا ہے تو روزہ رکھ لو. آگے معصوم فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو شیطان کی جڑیں کاٹو, جڑیں اس کی کٹ جائیں, تو پھر تم ایک کام کرو, جس سے بھی دوستی کرو اللہ کی قربت کے لیے کرو, جس سے بھی دشمنی کرو اللہ کی قربت کے لیے کرو, اور نیک عمل پر مداومت کرو, یعنی قائم ہو جاؤ, ہمیشہ اچھے عمل کرتے رہو. اس سے شیطان کی جڑیں کٹ جائیں گی. اور ایک مولا نے اور بات بھی کی ہے, وہ بھی آپ سن لیں, ٹھیک ہے؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, دیکھنا پھر. معصوم فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ شیطان کی شہ رگ کاٹ دے, رگ حیات اس کی یہ رگ کاٹ دے, وہ استغفار پڑھا کرے. استغفار پڑھنے سے شیطان کی شہ رگ کٹ جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ استغفار کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس کے بڑے فوائد ہیں. جو بندہ 1000 مرتبہ دن میں پڑھتا ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے, اللہ اس کا رزق غیب سے نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی اور آپ کو بات سنا دوں. گرمی کے جو روزے ہیں, معصوم کا فرمان ہے جب گرمی کے عالم میں مومن روزہ رکھتا ہے, جب اس کو گرمی محسوس ہوتی ہے شدت کے ساتھ, اللہ 1000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے, ایک کو نہیں, 2 کو نہیں. ہم ایک نوکر بھی نہیں رکھ سکتے, رکھ سکتے ہیں. 1000 ملائکہ کو اللہ حکم دیتا ہے جاؤ اس مومن کا منہ چہرہ اپنے پروں سے مس کرو تاکہ اس کو گرمی کی شدت کم محسوس ہو. ٹھیک ہے؟ اللہ محمد و آل محمد. 1000 ملائکہ اس کو گرمی کی شدت کم محسوس ہو, پر مس کرو, ہوا بھی دو. گرمی ہے, پاکستان والے شیعہ روزے دار ہیں, جہاں پہ بجلی نہیں ہوتی تڑپتے رہتے ہیں, ملائکہ آتے ہیں. اگر واقعاً یہ بات نہ ہوتی تو ہم مر نہ جاتے, جتنی گرمی ہوتی ہے. یہ اب تو موسم پھر بھی ٹھیک ہے, جو پہلے ایام ہم نے گزارے ہیں. اس کے بعد فقط یہ نہیں ہے کہ پر مس کرو, ان کو ہوا دو تاکہ ان کو سکون ہو, بلکہ اللہ کہتا ہے ان کو بشارت دو, خوشخبریاں دیتے رہو. کب تک؟ اس وقت تک جب تک علی والا افطار نہیں کر لیتا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ علی والو بات ختم ہو گئی ہے. اور بھائی بات تو آگے ہے. یہ اللہ پہلے قاصد بھیجتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ قاصد بھیجا جاتا ہے کہ آپ آمادہ ہو جاؤ اور ہمارا بادشاہ آ رہا ہے. اب اللہ نے ایک اعلان کرنا ہے. جب میرے مولا امیر المومنین کا حبدار افطاری کرتا ہے اس کو تھوڑا سا سکون آتا ہے. اللہ کہتا ہے یا ملائکتی, اے ملائکہ جو اس کے چہرے کے ساتھ پرمس کرنے کے لیے گئے تھے, اور میں نے کہا ہے جب تک افطار نہ کر لے اس کو خوشخبریاں دیتے رہو. ملائکہ تم 1000 ملائکہ گواہ رہنا, قد غفرت لہو, علی والے روزے دار کو میں نے معاف کر دیا ہے. علی
علی علی علی علی علی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں نے علی بادشاہ کے حبدار جو روزے دار حبدار ہے اس کو میں نے معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے. اور جتنا روزہ رکھنے کا ثواب ہے اتنا افطار کرانے کا ثواب ہے. کسی نے پوچھا مولا ہمارے پاس اگر پیسے نہ ہوں، روزہ تو اپنے بس میں ہے ہم رکھ سکتے ہیں، اگر افطار کرانے کے پیسے نہ ہوں جاگنا بھائی. معصوم فرماتے ہیں خلوص دل سے روزے دار کو ایک کھجور عطا کر دو تو اللہ روزے جتنا اجر عطا کر دے گا. الصوم جنتن، الصوم جنتن، روزہ جہنم کے لیے بہت بڑی ڈھال ہے. جس طرح جنگی جوان ڈھال لے کے جاتے ہیں، حملہ روکتے ہیں، آتش جہنم کے شعلے روکنے کے لیے روزہ بہت بڑی ڈھال ہے. اور روزہ ہے کس کا؟ ٹھیک ہے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا پاک فرمان ہے، وہ سن لو. میری طرف دیکھنا، اب لاپرواہی نہ کرنا. فضائل کے 2 جملے، جتنا ٹائم رہ گیا ہے 2 جملے مولا کے فضائل کے سن لو. جناب امیر المومنین علی بادشاہ فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین و صیامہم، یاد رکھو میں علی مومنوں کی نماز بھی ہوں اور میں علی مومنوں کا روزہ بھی ہوں. یا علی 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 یا علی. یہاں پر بھی فرمایا، ٹھیک ہے نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد مانگو صبر اور صلاۃ سے. فرمایا الصبر محمد والصلاۃ اقامت ولایتی یا والصلاۃ ولایتی کا یہ جملہ موجود ہے. صبر سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں اور صلاۃ سے مراد میری ولایت کو قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور علماء ظواہر کہتے ہیں صبر سے مراد روزہ ہے. اگر روزہ ہے تو پھر بھی ہمارا گھر پورا ہے. صبر لقب ہے قرآن میں محمد مصطفیٰ کا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں قبول ہے. اور جو میں نے پہلی حدیث پڑھی ہے، بنی الاسلام علی 5 اشیاء، اسلام کے بنیادی 5 ستون ہیں، 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت قائم ہے، یہ بنیاد ہیں. نماز ہے، کل گفتگو ہو گئی تھی. اس کے بعد روزہ ہے جس کے متعلق آج گفتگو ہے. فرمایا اس کے بعد زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہماری ولایت ہے. تو ایک ایک جملہ ان کی تشریح میں مولا سے پوچھا گیا مولا یہ نماز کیا ہے کہ جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، اور اس کے اندر کون سی ایسی طاقت ہے جو اسلام کو اٹھا کے کھڑی ہو جاتی ہے؟ تو مولا نے فرمایا الصلاۃ معرفت ولایتنا، جو نماز ہے اس کے باطن سے مراد ہم آل محمد کی ولایت ہے. جاگنا بھائی. جو صبر کو روزہ کہتے ہیں ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. مولا نے فرمایا الصوم معرفت جدنا، صوم کا باطن محمد مصطفیٰ کی معرفت ہے. جو بندہ محمد مصطفیٰ کا عارف ہے اور اس کی پاکال کا، وہ کہہ سکتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا. چونکہ روزہ دار نہیں، روزہ خود یہ موقوف ہے جناب رسالت مآب کی معرفت کا. کیونکہ جناب رسالت مآب کی معرفت اکیلی کافی نہیں ہے، پھر دعائے معرفت پڑھنا پڑ جائے گی، بات لمبی ہو جائے گی، وہ پرسوں والی مجلس کا موضوع ہے تو میں آپ کو سنا دوں گا. اکیلے محمد مصطفیٰ کی معرفت کافی نہیں ہے، جس طرح اکیلے محمد مصطفیٰ پر درود پڑھنا کافی نہیں ہے، اسی طرح ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ الزکوٰۃ معرفت شیعتنا، زکوٰۃ کے باطن سے مراد ہمارے شیعوں کی معرفت ہے. تو ایک حدیث کہہ دوں، شیعہ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شیعہ کون ہیں؟ ایک گروہ آیا مولا امام رضا بادشاہ کی خدمت عالیہ میں، انہوں نے کاغذ کے اوپر لکھا کہ آپ کے شیعہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں. تو سرکار نے سب لوگوں کو ملاقات کی اجازت دی، نوکروں سے کہا کہ ان کو بٹھائے رکھو. پورے 7 دن گزر گئے، کھانا بھی مل رہا ہے، مولا کی اقتداء میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور حجت خدا ملاقات کے لیے وقت نہیں دے رہے.
آخر 7ویں دن انہوں نے پوچھا کہ مولا سے پوچھیں ہم سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ ملاقات کے لیے وقت نہیں دے رہے. تو سرکار نے فرمایا انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے شیعہ ہیں، اس لیے میں ان کو ملاقات کے لیے وقت نہیں دے رہا. تو میرے مولا نے فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے الحسن والحسین من شیعت علی ابن ابی طالب، حسنین شریفین ہمارے داد علی کے پہلے شیعہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو حبدار اہل بیت کہا کرو تاکہ اہل بیت اطہار راضی ہو جائیں. تو اس لیے فرمایا یہ ہمارے شیعوں کی معرفت ہے. حج کیا ہے؟ معرفت و ادائنا والبرات منہم یا والتبری منہم. حج اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کو پہچان کر ان پہ لعنت کی جائے. یہ حج ہے. مناسک حج آپ نے دیکھے نہیں ہیں؟ وہاں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے لعنت کرتے ہیں، وہاں کنکریاں مارنے کا حکم بھی ہے. ٹھیک ہے؟ مناسک حج یہی ہے کہ اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو پہچانا جائے، ان پہ لعنت کی جائے، ان سے برات حاصل کی جائے. اور اس کے بعد مولا نے فرمایا وَوِلَایَتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، یہ جو ہماری ولایت ہے اس کو ماننا ہو. وَالتَّسْلِيمُ لِسِرِّنَا، ہمارے راز کے سامنے تسلیم خم کرنا، اپنے سر کو جھکا دینا، اعتراض نہ کرنا، شک نہ کرنا. کیسے؟ بِأَنَّا نحن حجت اللہ و لسان اللہ نفعل ما نشاء و نحکم ما نرید ولا نحکم الا ان یشاء اللہ. ہمارے لیے اس بات کی گواہی دی جائے کہ ہم 14 اللہ کی حجت ہیں اور پوری کائنات میں ہم 14 اللہ کی زبانیں ہیں. مل کے نعرہ حیدری. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم جو ارادہ کرتے ہیں اس کا حکم لگاتے ہیں، اور ہمارا کوئی حکم کوئی ارادہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو. ہم اللہ کی رضا جوئی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تو پھر خداوند عالم ہم سے پوچھتا ہے اہل بیت اطہار بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو خدا ان ہستیوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہاری کیا رضا ہے. چونکہ انہوں نے جس طرح رضا خدا کو درک کیا ہے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ روزے کے فضائل کا پتہ چل گیا آپ کو، اور مقام روزہ دار کا پتہ چل گیا کہ اس کی نیند بھی عبادت ہے. افسوس یہی ہے، یہی افسوس کہ امت نے اہل بیت اطہار کو پہچانا نہیں ہے. معصوم اماموں پر ظلم کیے ہیں. حدیث ہے، معصوم کا فرمان ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا مقتول او مسموم. ہم 14 میں سے کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جس کو یا تلوار سے شہید کیا گیا ہے یا زہر جفا سے مارا گیا ہے. اہل بیت اطہار اتنے مظلوم ہیں کہ ان کی مظلومیت دیکھ کر آسمان نے بھی گریہ کیا ہے. مولا امام حسین کی شہادت سے پہلے آسمان پر سرخی نہیں ہوا کرتی تھی، آپ کو علم ہونا چاہیے. ہاں، یہ وہ روایت ہے، علماء اہل سنت نے بھی مانا ہے. قیامت تک آسمان مولا امام حسین کے مصائب میں خون رو رہا ہے. جب آسمان خون رو رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے بھی ضروری ہے امام حسین کے لیے خون کا نذرانہ ضرور پیش کرے. عزادارو، مظلوم امام علی بادشاہ، جس مولا علی کا فرمان ہے کائنات کا سب سے بڑا مظلوم میں علی ہوں. لاپرواہی نہ کرو، جھولیاں پھیلا کے بیٹھو. یہ قبولیت کا وقت ہے. ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں،
بے حیا کو کیا پتا علی مولا کی عالیہ بیٹی کا مقام کیا ہے، چادر تطہیر والی بیویوں کا مقام کتنا عظیم اور بلند ہے۔ رونے والو، یہ وہ پردہ دار بیویاں ہیں جو محمد مصطفیٰ کی قبر اطہر پہ بھی ڈھلی رات کو جایا کرتی تھیں۔ نصف رات الحجاب کی آوازیں، اماریاں لگائی جاتی تھیں، پردے بنائے جاتے تھے، اس کے بعد محمد مصطفیٰ کی قبر اطہر پہ جایا کرتی تھیں۔ مولا امیر المومنین علی بادشاہ، سبھی جانتے ہو کہ آخری عمر میں سرکار نے کوفے کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ کیوں بنایا؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولا نے حکومت بچانے کے لیے، یہ نظریہ سراسر غلط ہے۔ جو اللہ کے امام ہوتے ہیں ان کو دنیاوی حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، میں کل بتا دوں گا کہ پوری دنیا کی حکومت میرے مولا علی کی نگاہ میں کتنی اہمیت رکھ دی ہے۔ مولا اس لیے گئے، میں وجہ ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو، 2 منٹ کے بعد آپ کے سامنے وجہ آ جائے گی۔ سرکار پہنچے، مسجد اعظم کوفہ میں تشریف فرما ہیں۔ میرے مولا نے اپنے شہزادوں کو بلایا، مولا حسن مجتبی، امام حسین بادشاہ، جناب عباس، جناب حنفیہ، سارے فرزندان امیر المومنین، چند پاک باز صحابی بھی موجود تھے۔ مولا نے فرمایا، حسن مجتبی، میں حکم دے رہا ہوں مدینے جاؤ، میری پردہ دار بیٹیوں کو کوفے لاؤ۔ میرے مولا حسن مجتبی نے یہ جملہ سنا، رو پڑے، بابا اتنا طولانی سفر ہے، میری بہنوں تو سفروں کی عادی نہیں ہے۔ میرے مولا امیر المومنین کی آنکھیں نہیں سامن کے بادل، رو کے فرمایا، جو میں حکم دے رہا ہوں اس کی تعمیل کرو، اور میں بتا رہا ہوں ہدایات، اس پہ عمل کرنا۔ فرمایا، حسن مجتبی میرے فرزند، میرے بعد آپ امام ہو، اللہ کی حجت ہو، میں علی ہو کے یہ حکم دے رہا ہوں، رات کی تاریکی میں سفر کرنا، دن میں آرام کرنا، اور اونٹوں پہ محمل بنانا، محملوں پہ حجابات ڈالنا، حجابات کے اوپر اماریاں ڈالنا۔ جناب عباس سے فرمایا، تو میری بیٹیوں کے قافلے سے آگے آگے 3 میل آواز دینا، الحجاب الحجاب الحجاب، اس کا مطلب یہ ہے پردہ کر لو، کوئی باہر نہ آئے۔ چند صحابی سن رہے تھے، انہوں نے مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیے، مولا رات کی تاریکی کا پردہ ہے، پھر محمل ہیں، پھر حجابات ہیں، پھر اماریاں ہیں، اس کے بعد آپ کیوں حکم دے رہے ہیں؟ جناب عباس آواز دے کے کہیں، الحجاب الحجاب، پردہ کر لو، کوئی بندہ سامنے نہ آئے۔ تو میرے مولا امیر نے رو کے فرمایا، علی بادشاہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، کوئی پرندہ بھی گھونسلے سے باہر آ کے میری بیٹیوں کے محمل دیکھے۔ رونے والوں، تو پھر اب یہ بھی کوفہ ہے، دارالامارہ ہے، مسجد اعظم کے پڑوس میں متصل دیوار تھی۔ ہم مولا امیر المومنین کی خدمت عالیہ میں عرض کرتے ہیں، یا علی، آپ نے بڑا اہتمام کیا ہے اپنی پردہ دار بیٹیوں کے آنے کے لیے، لیکن ہمیں یہ تو بتاؤ، یہ 38 یا 36 یا 37 ہجری کے واقعات ہیں، 61 ہجری میں آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب یہی آپ کی بیٹی اسی کوفے میں رسن بستہ بے مکنا و چادر ابن زیاد کے دربار میں پیشی دے رہی ہوگی؟ ماتم کر کے کہو، یا علی تیرا اپنا نصیب، قیامت سے بڑا مصائب۔ ایک جملہ پڑھ کے زحمت تمام کرنے لگا ہوں، اور اس کے بعد فرمایا، حسن مجتبی جب کوفے کے قریب پہنچو، کوفے میں وارد نہیں ہونا، داخل نہیں ہونا، بلکہ پہلے مجھے اطلاع کرنی ہے، قافلہ وہاں پہ روک لینا ہے، محمل بٹھا لینے ہیں، خیمے لگا لینے ہیں۔ رونے والو، اطلاع آئی، ختم کرنے لگا ہوں، بابا آپ کی لخت جگر عالیہ بیٹی کا قافلہ پہنچ آیا ہے کوفے کے باہر۔ میرے مولا امیر المومنین نے آذان دی، جب لوگ جمع ہو گئے، نماز پڑھانے کے بعد فرمایا، میں علی ہو کہ تمہاری منت کرتا ہوں، میں تمہارا ظاہری حاکم بھی ہوں، تمہارا امام بھی ہوں، میں کہہ رہا ہوں آج کوئی بندہ باہر نہ آئے، نہ ضعیف نہ جوان نہ کوئی بچہ۔ لوگوں نے پوچھا، مولا اس کی وجہ؟ فرمایا، میری پردہ دار بیٹی کوفے آ رہی ہے، میری پردہ دار بیٹی کوفے آ رہی ہے۔ یہی ہے بھائی، غریبوں کے غم میں رونے کا حق ادا کر رہے ہو، جھولیاں پھیلا کے بیٹھو۔ مولا جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے، ان کے درجات بلند فرما، حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما، میرا پاک اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ عزادارو، مرد تو سارے چلے گئے، ضعیف جوان بچے اور مستورات کوفہ اور نجف باہر آنا شروع ہو گئیں۔ علی مولا خود مہاری بن کے گئے، مہار بیٹی کے محملوں کی پکڑی، اپنا گھر جو آپ سب نے دیکھا ہے، جو زائرین تشریف فرماؤ کوفے میں، وہاں پہ محمل بٹھائے،
اور اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو مہمنوں سے اتارا، اپنے اپنے حجرے میں کہا تشریف فرما ہو جائیں۔ رونے والوں، کوفہ اور نجف کی مستورات کافی تعداد میں جمع ہو چکی تھیں، انہوں نے مولا علی کے سامنے ہاتھ جوڑے، یا علی اجازت ہے ہم آپ کی بیٹیوں کی زیارت کر لیں؟ میرے مولا نے رو کے فرمایا، او کوفہ اور نجف کی مستورات، میں علی تمہاری منت کرتا ہوں واپس چلی جاؤ، 3-4 دن کے بعد آنا۔ انہوں نے پوچھا یا علی اس کی وجہ؟ میرے مولا امیر نے رو کے فرمایا، میری بیٹیاں سفروں کی عادی نہیں ہیں، سفر کر کر کے تھک گئی ہے، جب آرام کر لینا تو اس کے بعد تم آ کے زیارت کرنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مجلس ذا کو منظور و مقبول فرما۔ بار الہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امیر العلماء علامہ امیر محمد ہاشمی توسیع فاتح چوٹی کے درجات بلند فرما۔ بار الہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے دادا قبلہ نور شاہ کے درجات بلند فرما۔ علامہ کاظم علی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرما۔ میرا پاک اللہ میرے والدین کے درجات بلند فرما۔ بار الہ ہماری عبادت قبول فرما۔ بار الہ حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما۔ میرا پاک اللہ ہم سب کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک کی محافظت فرما۔ میرا پاک اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج۔ یا علی لعنت پر یزید